سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں تکبیرات تشریق کے احکام اور مسائل آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا۔ مثلا تکبیرات تشریق کے الفاظ کیا ہیں، کن دنوں میں کہے جائیں گے، اور یہ تکبیرات تشریق کس پر واجب ہے۔ اسی طرح تکبیرات تشریق کس نماز کے بعد واجب ہے اور کتنی مرتبہ کہیں گے، آیا ایک مرتبہ یا 3 بار، اور اس کا وقت کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی دیگر مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ ذی الحجہ کا مہینہ عبادات کے لیے بڑی ہی اہمیت رکھتا ہے۔ اس میں قربانی اور حج جیسی عظیم عبادات کے ساتھ ساتھ ایک اہم عبادت تکبیرات تشریق بھی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا بخوبی اظہار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت بھی دلوں میں اجاگر ہوتی ہے۔ تو چلیے اب اصل ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تکبیرات تشریق کے الفاظ۔ تکبیرات تشریق کے کل 5 دن ہیں، 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 تاریخ تک، اور اس کا وقت 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن فجر کی نماز سے شروع ہوتا ہے، اور 13 تاریخ یعنی عید کے چوتھے دن کی عصر کی نماز تک رہتا ہے۔ نمبر 2، تکبیرات تشریق کس پر واجب ہے۔ تو تکبیرات تشریق ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے، چاہے وہ شہری ہو، دیہاتی ہو، مقیم ہو، مسافر ہو، کوئی بھی ہو، ہر بالغ شخص پر یہ واجب ہے۔ تکبیرات تشریق مرد حضرات کے لیے بلند آواز سے کہنی واجب ہے، جبکہ خواتین آہستہ آواز سے کہیں گی۔ آگے تکبیرات تشریق کس نماز کے بعد واجب ہے۔ تو تکبیرات تشریق صرف فرض نماز کے بعد کہنی واجب ہے، چاہے فرض نماز با جماعت ادا کی جائے یا اکیلے پڑھی جائے، لیکن وتر، سنت اور نفل نماز کے بعد ان تکبیرات کو کہنے کا حکم نہیں ہے۔ تکبیرات تشریق جمعہ کی نماز کے بعد بھی کہنی واجب ہے، اسی طرح عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد بھی کہنی چاہیے۔ اگلا سوال ہے کہ تکبیرات تشریق کتنی مرتبہ کہنی چاہیے، 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ۔ تو تکبیرات تشریق صرف ایک ہی بار کہنی واجب ہے، نہ کہ 3 بار، اس لیے 1 سے زائد بار نہیں کہنی چاہیے، بلکہ ایک ہی بار پر اکتفا کرنا چاہیے۔ تکبیرات تشریق کا وقت کیا ہے۔ تو تکبیرات تشریق فرض نماز کے بعد فوراً کہنی واجب ہے۔ اگر کسی نے یہ تکبیرات فرض نماز کے فوراً بعد نہیں کہی تو اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے جب بھی یاد آ جائے تکبیرات کہہ دے، بشرطے کہ اس نے کوئی ایسا کلام نہ کیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن اگر اس نے بات چیت کر لی، وضو توڑ دیا، یا کوئی ایسا کام کیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اب ان تکبیرات کا وقت نہیں رہا، اور نہ ہی ان کی قضا ہو سکتی ہے، بلکہ ایسی صورت میں اس کوتاہی پر استغفار کرنا چاہیے۔ البتہ اگر نماز کے فوراً بعد کسی شخص کا وضو خود بخود ٹوٹ جائے تو ایسی صورت میں اسی حالت میں تکبیرات کہہ لینی چاہیے۔ البتہ اگر وہ وضو کر کے آئے اور یہ تکبیرات کہہ دے تب بھی درست ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے، جس شخص سے امام کے ساتھ کچھ رکعتیں نکل چکی ہو تو وہ بھی امام کے سلام کے بعد اپنی بقیہ نماز پوری کرنے کے بعد تکبیرات کہے گا۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ ہے، تکبیرات تشریق کے مذکورہ بالا 5 دنوں میں کوئی نماز قضا ہو جائے اور اس کی قضا انہی 5 دنوں میں کی جائے تو اس کے بعد بھی یہ تکبیرات کہی جائیں گی، لیکن اگر اس کی قضا
ان 5 دنوں کے بعد کی جائے یا ان 5 دنوں سے پہلے جو نماز قضا ہوئی تھی وہ نماز ان 5 دنوں کے اندر ادا کی جائے، تو ان دونوں صورتوں میں اس قضا نماز کے بعد یہ تکبیرات نہیں کہی جائے گی۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر امام تکبیرات تشریق بھول جائے تو مقتدی حضرات کو چاہیے کہ وہ امام کا انتظار نہ کرے بلکہ فوراً از خود تکبیرات کہنا شروع کر دے۔ تو یہ تکبیرات تشریق کے متعلق کچھ احکام اور مسائل تھے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی اور اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرنے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔